اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ پچھلے درس میں نماز میں رکعت باندھنے کا طریقہ کیا ہے اس سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی۔ اس حوالے سے بخاری کی مشہور روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون، کہتے لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا۔ صحابی کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا، یعنی حکم دینے والے کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ لوگوں کو حکم دیتے تھے کس بات کا؟ ان یضع الرجل الید الیمنی، کہ مسلمان اپنا سیدھا ہاتھ رکھے نماز کی حالت میں، کہاں رکھے؟ علی ذراعہ الیسری، اپنے ذراع پر رکھے۔ ذراع کہتے کوہنی سے لے کر کے ہاتھ تک کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ذراع کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سہل بن سعد کہتے لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ بخاری کی حدیث صراحت کرتی ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو، وہ اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی پشت پر وہ رکھے۔ اب اگر کوئی آدمی اس طرح سے سیدھے ہاتھ کو اپنی ذراع پر رکھے اور رکھ کر کے وہ کوشش کرنے کے بعد بھی ہاتھ ناف کے نیچے نہیں آئے گا۔ ذراع کہتے کوہنی سے لے کر کے یہ انگلی تک کا حصہ ذراع ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا سیدھا ہاتھ اپنے ذراع پر رکھ لے پھر وہ کوشش بھی کرے گا تو وہ نیچے ہاتھ نہیں جائے گا۔ اور صحابی کہتے یؤمرون، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ حدیث صرف رسول کے فعل کو نہیں بلکہ کہا گیا اس حدیث میں کہ یہ صحابہ کے سماج میں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ لوگ ایسے ہی نماز پڑھیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ صرف رسول کا ہی نہیں بلکہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا۔ اور اسی طرح سے مسلم کی حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رفع یدیہ، کہ آپ نے نماز میں داخل ہونے سے پہلے رفع الیدین کیا، ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر آپ نے سیدھا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیا۔ یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا کان قائما، جب آپ کھڑے ہوتے نماز میں کھڑے رہتے، قبض بیمینہ علی شمالہ، آپ اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے تھے۔ قبض کہتے ہیں پکڑنے کو، کیسے پکڑتے تھے؟ یہ سیدھا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کو اللہ کے لیے پکڑ لیتے تھے۔ پکڑنے سے مراد یہ ہے یہ پشت کا حصہ نہیں، وہ تو ایک اور طریقہ ہے، یہاں پر بھی آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ صحابی کہتے ہیں اسے پکڑنا اس طرح سے نماز کی حالت میں، یہ بھی طریقہ ہے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت رسول ہے۔ اس کے تین طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے جو بالکل واضح اور آسان ہے، جو اس سے پہلے درس میں آیا، کہ آپ اپنی سیدھی ہتھیلی کو اپنے بائیں ہاتھ کی جو پشت ہے اس کے اوپر آپ رکھ دیں۔ اسے یہ وضع کہتے ہیں اس کو، کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر آپ رکھیں، پیٹھ پر رکھ دیں، ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ آپ نے سنا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے ذراع پر آپ رکھیں، اس طرح سے، یہ ذراع کا حصہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے وہ قبض کا ہے، کہ آپ سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ بھی سکتے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ تینوں طریقے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ سنت یہ ہے وضع الاکف علی الاکف، کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھے تحت السرہ، ناف کے نیچے رکھے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور وہ ہاتھ تحت السرہ اپنے ناف کے نیچے رکھے۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث کی اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، اس راوی کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ ضعیف راوی ہے، بلکہ امام نووی نے کہا سارے علماء متفق ہیں اس کو روایت کرنے والے روات میں جو راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق، کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے، سارے کے سارے علماء کہتے ہیں کہ راوی ضعیف ہے۔ اور جب راوی ضعیف ہے تو حدیث ثابت نہیں ہوتی۔ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے کے اصول و ضوابط ہیں، ان میں پہلا ضابطہ یہ ہے ہر روایت کرنے والا انسان، لکھنے والے محدث تک، سارے کے سارے راوی صحیح ہوں، ثقہ ہوں۔
اگر وہ بنیادی شرط ہی فوت ہو گئی کہ بیان کرنے والا ثقہ نہیں ہے، کمزور راوی ہے. کمزوری کئی طرح کی ہوتی ہے، بسا اوقات حافظہ کمزور ہوتا ہے، بسا اوقات دینداری ٹھیک نہیں ہوتی ہے، بسا اوقات کوئی گمراہ ہوتا ہے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. وہ جو روایت کرنے والے راوی ہیں روات میں سے عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی، وہ راوی ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت میں کوئی حجت نہیں ہے. اور اس کے مقابلے میں حضرت سہل بن سعد الساعدی، وائل بن حجر اور دیگر روایتیں جو بخاری مسلم سے لے کر نسائی اور ابن خزیمہ وغیرہ تک ہے، ان سب روایتوں میں ہے کہ ہاتھ کو باندھا جائے گا اور وہ باندھ کر کے سینے پر اسے رکھا جائے. اور ابن خزیمہ کی جو روایت ہے وہ ہے کہ علی صدرہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے اوپر رکھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنت ہے، لہٰذا سینے پر ہاتھ باندھا جائے اور ہاتھوں کو نہ چھوڑا جائے. پچھلے درس میں آیا ہاتھوں کو چھوڑنا ممنوع ہے. اسی طرح سے کمر پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی ممنوع ہے. اسی طرح ایک غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ دل پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے. بعض افریقہ ایسے نماز، افریقہ میں بعض لوگ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، اپنے دل پر ایسا ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں. چاروں ائمہ سے اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے، یہ بعد میں بعض لوگوں نے ایجاد کیا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں رکعت باندھنے میں سے، وہ یہ کچھ لوگ رکعت ایسے باندھتے ہیں کہ وہ اپنے بازو کو پکڑتے ہیں. یہ جو ہمارا بازو ہے، اس کندھے کو ہم پکڑ لیتے ہیں اس طرح سے، یہ ممنوع ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، اس طرح سے کوئی نماز کی صفت نہیں وارد ہے. اس طرح ہاتھ کو پکڑ لینا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رکعت باندھتے ہیں کہ کندھے اوپر کر لیتے، ایسے کندھے اوپر کرنے کا بھی کوئی ثبوت نہیں. کندھے آپ کے طبیعی حالت میں ہونا چاہیے، جیسے آپ ہیں ویسے ہی رہیے. گئے رکعت باندھے اور ایسے کھڑے ہو گئے، ایسے لگتا ہے کہ وہ دباؤ ڈال رہے ہیں اپنے کندھوں کے اوپر. اس کی کیفیت کے بارے میں کوئی روایت نہیں آئی ہے. لہٰذا کندھوں کو آپ اطمینان سے طبیعی جیسے وہ ہے ویسے ہی چھوڑ دیں. صرف صفت کا خیال کریں کہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر تینوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق آپ ہاتھ کو رکھیں. اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کی یہاں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ رکعت باندھتے ہیں اس طرح سے باندھتے ہیں کہ وہ نہ ناف کے نیچے ہے نہ سینے پر، وہ پیٹ پر رکعت باندھتے ہیں، پیٹ پر اور ناف کے تھوڑا سا اوپر. تو حدیث کے الفاظ علی صدری، صدر پر آپ اوپر کے حصے میں رکعت باندھیں، یہ طریقہ زیادہ سنت کے قریب ترین طریقہ ہے. پھر اس کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم مسئلہ ذکر کیا ہے، وہ ہے الخشوع والنظر الی موضع السجود. کہتے ہیں نماز کی حالت میں، پوری نماز میں، چونکہ ہم رکعت باندھ لیا، ہم نے نیت بھی کر لی، تکبیر تحریمہ، رفع الیدین کیا، اب ہاتھ باندھ لیے. اب کیا کرنا ہے کہ ہمیں خشوع کے ساتھ، پورے توجہ کے ساتھ سجدے کی جگہ پر دیکھ کر کے نماز ادا کرنی ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ الخشوع کسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، ہمارا دل کھڑا ہو. جب دل کھڑا ہوگا تو خود بخود جسم بھی اس کے تابع ہوگا. خشوع اسے کہتے ہیں. خشوع کا تعلق انسان کے دل سے ہے. کیسے خشوع ہوتا ہے؟ مثال اس کی یہ ہے کہ کوئی آدمی جب کسی بڑے آفیسر کے پاس جاتا ہے یا بہت بڑے عہدیدار کے پاس جاتا ہے تو جانے سے پہلے ہی، اس کے آفس میں یا اس کے گھر میں کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی انسان کا دل یہ کہتا ہے کہ پوری توجہ سے جاؤ، کوئی گڑبڑی نہیں کرنا اور اس کے سامنے پورے احترام سے کھڑے رہنا. تو پہلے دل متوجہ ہوتا ہے، دل آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو ایسے ہی رہنا. اسی لیے کوئی آفیسر ہو، پولیس آفیسر ہی ہو، اس کے سامنے آدمی جا کے کھڑا ہوتا ہے، کس طرح کھڑا ہوتا ہے، کیسے وہ بات کرتا ہے، تو دل اسے یہ کہتا ہے. جب دل میں اس کی وہ بات ہوتی ہے، جسم خود بخود ویسے ہی ہوتا ہے. اسی لیے خشوع کا تعلق، خشوع خضوع کا تعلق ظاہر کے بجائے قلب سے ہے. اگر دل کے اندر توجہ ہے تو جسم خود بخود اس کے پیروی کرے گا. اسی لیے کوئی آدمی اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا تو اس سے کہا گیا کہ اگر اس آدمی کے دل میں خشوع ہوگا تو یہ داڑھی سے نہیں کھیلے گا. یعنی اگر قلب میں ہوگا تو جسمانی طور پر اس کا اثر دکھے گا. لہٰذا سجدے کی جگہ پر وہ دیکھتا رہے اور خشوع اختیار کرے. خشوع یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور اب ہم اس کے سامنے بالکل ذلیل اور ہماری کوئی حیثیت اور ہمارا کوئی درجہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور. اسی لیے جو افعال الصلاۃ ہے، نماز کی جتنے بھی کام ہیں، وہ انسان کی ذلت کو ظاہر کرتے ہیں، انسان کی ذلت کو ظاہر کرتے ہیں. دنیا میں اللہ کے سوا کسی کے لیے نماز جائز نہیں ہے. کوئی بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، آپ اسے رکوع نہیں کر سکتے، آپ اسے سجدہ نہیں کر سکتے. صرف اللہ ہے جس کے لیے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں.
اس میں ذلت کا اظہار ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کوئی آدمی جو نعوذ باللہ ظالم ہوتا ہے، بس آپ ظلم کی شکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیروں پہ اسے گرنے کے لیے کہتا ہے میرے پیر کو چھو، ہاتھ لگاؤ میرے پیر کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس نے ہاتھ لگائے میرے پیر کو تو یہ ذلیل ہو گیا میرے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے کہ ہمارا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور محض اس کا کرم ہے. اس کے سامنے جو آدمی ذلیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو کم سے کم اور کم تر ثابت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ یہ آدمی حقیقت میں بندہ ہے اور اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ اور اس طرح کی دیگر بیماریاں دل کی نہیں ہیں جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے خضوع اختیار کرتا ہے. اسی لیے مومن جو دعائیں کرتا ہے ان دعاؤں کے اندر بھی یہ پورا خضوع ظاہر ہوتا ہے کہ مومن لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے نہ نیکی کرنے کی نہ گناہ سے بچنے کی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہی ہے جو اس کی توفیق دیتا ہے. اے اللہ اگر تو نہ دے، لا مانع لما اعطیت، تو کوئی دینے والا نہیں، تو روک دے تو کوئی عطا کرنے والا نہیں. یہ سب کچھ ذلت کا اظہار ہے، خضوع کا اظہار ہے کہ ہماری کوئی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہاں تک کہا کہ تمہیں جو چاہے دنیا کی چیزوں سے لے لو، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ خضوع ہے کہ میرا کوئی درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں ہے کہ اللہ پکڑنا چاہے تو میں بھی چھڑا سکتا. تو یہ نماز کے اندر خشوع کیسے آتا ہے؟ جب ہم اس کا استحضار کریں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو ذکر کیا اور آگے ان امور کو ذکر کیا گیا ہے کہ جس سے انسان کی توجہ نماز میں خراب ہوتی ہے اور اس کا کیا حکم ہے. نماز کی حالت میں اگر بھوک لگے تو اس کا کیا حکم ہے، اور نماز کی حالت میں رنگین کپڑے جس میں پھول بوٹے لگے ہوئے ہوں یا گھر کے پردے میں قبلے کی طرف ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوں، اس کا کیا حکم ہے اگلے درس میں آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.